أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نون والقلم وما يسطرون۔ نون قلم کی اور جو اہل قلم لکھتے ہیں اس کی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اپنے پروردگار کے فضل سے دیوانے نہیں ہو۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اور تمہارے لیے بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے اخلاق بڑے عالی ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ۔ سو ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ۔ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ تمہارا پروردگار اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بھٹک گیا، اور ان کو بھی خوب جانتا ہے جو سیدھے رستے پر چل رہے ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ۔ تو تم جھٹلانے والوں کا کہا نہ ماننا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم نرمی اختیار کرو تو یہ بھی نرم ہو جائیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اور کسی ایسے شخص کے کہے میں نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھانے والا ذلیل اوقات ہے۔ ہمازٍ مشاء بنمیم۔ تان آمیز اشارتیں کرنے والا، چغلیاں لیے پھرنے والا۔ مناع للخیر معتد اثیم۔ مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑا ہوا بدکار۔ عتل بعد ذلك زنیم۔ سخت خو اور اس کے علاوہ بد ذات ہے۔ ان كان ذا مال وبنین۔ اس سبب سے کہ مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ سنسمه على الخرطوم۔ ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الجنة اذ اقسموا ليصرمنها مصبحين۔ ہم نے ان لوگوں کی اسی طرح آزمائش کی ہے جس طرح باغ والوں کی آزمائش کی تھی جب انہوں نے قسمیں کھا کھا کر کہا کہ صبح ہوتے ہوتے ہم اس کا میوہ توڑ لیں گے۔ ولا يستثنون۔ اور انشاءاللہ نہ کہا۔ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون۔ سو وہ ابھی سو ہی رہے تھے کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے راتوں رات اس پر ایک آفت پھر گئی۔ فأصبحت كالصريم۔ تو وہ ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ فتنادوا مصبحين۔ جب صبح ہوئی تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين۔ کہ اگر تم کو کاٹنا ہے تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی جا پہنچو۔ فانطلقوا وهم يتخافتون۔ تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے،
ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے. وغدوا على حرد قادرين اور کوشش کے ساتھ سویرے ہی جا پہنچے گویا کھیتی پر قادر ہیں. فلما رأوها قالوا إنا لضالون جب باغ کو دیکھا تو ویران کہنے لگے کہ ہم رستہ بھول گئے ہیں. بل نحن محرومون نہیں بلکہ ہم برگشتہ بخت بے نصیب ہیں. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون ایک جو ان میں فرزانہ تھا بولا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار پاک ہے، بے شک ہم ہی قصوروار تھے. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر لگے ایک دوسرے کو رو در رو ملامت کرنے. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين کہنے لگے ہائے شامت ہم ہی حد سے بڑھ گئے تھے. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون امید ہے کہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے میں ہمیں اس سے بہتر باغ عنایت کرے. ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع لاتے ہیں. كذلك العذاب وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ دیکھو عذاب یوں ہوتا ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. سورۃ القلم. اب یہ جو ہے سورہ ملک یہ منفرد ہے، جیسے سورہ قاف اس مجموعے میں منفرد تھی، باقی وہ 6 صورتیں جوڑوں کی شکل میں تھی. یہاں یہ کہ 3 سب گروپس آئیں گے، ایک منفرد 2 جوڑے. اب یہ جوڑے والی شکل ہے سورۃ القلم اور پھر دوسری سورۃ الحاقہ. حاقہ میں آپ دیکھیں گے کہ انباء الرسل والی بات زیادہ نمایاں ہوگی اور اس میں اس طرح کی کوئی بات نہیں. لیکن یہ سورہ نون اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ابتدائی دعوت کا انداز جو محمد الرسول اللہ کا ہے وہ اس میں آیا ہے. اور ایک خیال یہ بھی رکھیے کہ اس کی پہلی 7 آیات کے بارے میں یہ خیال ہے بہت سے حضرات کا، جن میں میں بھی شامل ہوں، میں ان سے متفق ہوں، کہ یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے. اس لیے کہ جو پہلا جب آپ نے آ کے بتایا مجھ پر وحی آئی ہے، فرشتہ آیا تھا، تو پہلا تاثر جو لوگوں کا تھا وہ یہی تھا کہ معلوم ہوتا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا. یہاں کہیں کوئی جن آ گیا ہے، آسیب آ گیا. وہ جنات سے واقف تھے، فرشتوں سے واقف ہی نہیں تھے. تو کوئی جن ہے، کوئی بدرو ہے، وہ آ کر ان پر سوار ہو گئی ہے. اچھے بھلے آدمی تھے. تو ایک ہمدردانہ انداز میں بھی کہا گیا، اور جو لوگ مخالفین تھے ہر شخص کے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کو ایک دوسرے انداز میں بھی بیان کیا. اس کا حضور پر فوری طور پر جو ہے، دیکھیے ابتدائی طور پر جب تجربہ ہوتا ہے تو اس کا صدمہ بہت شدید ہوتا ہے. یہی جو کل تک میرے قدموں میں اپنی نگاہیں بچھا رہے تھے آج مجھے دیوانہ کہہ رہے، یہی لوگ، میں تو ان کی آنکھوں کا تارا تھا. تو صدمہ بھی شدید تھا. اس صدمے میں یہ آیتیں اتری ہیں حضور کی دلجوئی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون. یہ آخری اور تیسری صورت ہے جو ایک حرف سے شروع ہوئی ہے، نون سے. سورہ قاف، سورہ صاد ہم پڑھ چکے ہیں. قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، یعنی جو بھی انسان کا علمی ذخیرہ آج تک کا ہے وہ اس پر گواہ ہے. کس پر؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، کہ اے محمد آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں. بھلا مجنون ایسے ہوتے جنہوں نے کہا جھک ماری، جنہوں نے کہا حماقت کا ثبوت دیا. ایسی پاک اور صاف زندگی، ایسی طہارت والی زندگی، پاکیزگی والی زندگی، ایسے بلند اخلاق. ما انت بنعمت ربک بمجنون. آپ ان لوگوں کے کہنے کا آپ اتنا اثر نہ لیجئے، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے کوئی مجنون نہیں ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے کہ جو غیر منقطع ہے، جس کا سلسلہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور آپ تو ہے خلق عظیم کے اوپر فائز ہیں.
معراج انسانیت پر تو حضور پہلے ہی فائز تھے. یہ تو معراج نبوت اور رسالت ہے جو اب شروع ہو رہی ہے. معراج انسانیت پر تو محمد رسول اللہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اس کے اعتبار سے معراج انسانیت پر تو پہلے سے. انک لعلی خلق عظیم، بڑے اعلیٰ اخلاق اور بڑے اونچے کردار پر آپ ہیں. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُ، دیکھیے کیسے جیسے کہ کوئی بڑا چھوٹے کو سمجھاتا ہے. دیکھیے آپ ایسی فکر نہ کریں، ان قریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے. بالکل کھل جائے گی بات. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ آپ دونوں میں سے کون تھا کہ جو فتنے میں مبتلا ہو گیا تھا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب یا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل ہو گئے یا ان کو جنون کا عارضہ ہو گیا؟ کون بھی چل گیا تھا، کون فتنے میں آ گیا تھا؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً تیرا رب خوب جانتا ہے کون اس کی راہ سے بھٹک گئے ہیں. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ان کو بھی جانتا ہے جو ہدایت پر ہیں. اللہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے. یہ 7 آیات ہیں کہ جو بہت سے حضرات کے نزدیک دوسری وحی ہیں جو محمد رسول اللہ پر ہوئی ہے. اس کے بعد جو آ رہا ہے یہ ایک بہت اہم مضمون ہے. ظاہر بات ہے کہ شروع ہی کی اور وحی ہیں جو جوڑ دی گئی ہیں، یہاں پر 7 سورت بنائی گئی ہے. فلا تطع المکذبین ودوا لو تدہن فیدہنون، اے نبی آپ ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیجیے گا، ان کے مشوروں کے اوپر توجہ نہ کیجیے گا، ان کی باتوں میں نہ آ جائیے گا. یہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا سے آپ ڈھیلے پڑے وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. باطل جو ہے، باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے. شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. باطل تو ہمیشہ کمپرومائز کرنا چاہتا ہے حق کے ساتھ. بھائی کچھ میری مان لو، کچھ میں تمہاری مان لیتا ہوں. باطل ہمیشہ چاہے گا کمپرومائز کرے گا. شروع میں نگیٹ کرے گا، نفی کرے گا، پھر دیکھے گا یہ تو تگڑے ہیں، جمے ہوئے ہیں، پھر کمپرومائز کرے گا. لیکن اے نبی اس دام سے بچیے، اس جال سے بچیے. فلا تطع المکذبین ودوا، وہ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے. لو تدہنوا، مداہنت اسی سے بنا ہے، مداہنت کرنا. آپ ذرا مداہنت سے کام لے تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. ولا تطع کل حلاف مہین، اب یہ خاص طور پر بعض یوں سمجھیے لوگ تھے، ولید بن مغیرہ بھی، اس کی قبیل کے کچھ اور لوگ بھی تھے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پرٹیکولرلی کس کے بارے میں ہے، زیادہ خیال ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے. اور یہ بڑے سخت الفاظ اب آ رہے ہیں. ولا تطع کل حلاف مہین، مت مانیے اس کی بات جو بہت قسمیں کھانے والا ہے لیکن بہت ہی گھٹیا آدمی ہے. مہین، جو آدمی گھٹیا ہوتا ہے وہ در حقیقت پھر اپنی بات میں وزن پیدا کرتا ہے، اپنی شخصیت کی کا جو ہلکا پن ہے اس کو کمپنسیٹ کرتا ہے قسمیں کھا کھا کے. کل حلاف مہین، جو بہت قسمیں کھا کھا کر آپ کو اپنے خلوص کی اور اخلاص کی اور خیر خواہی کا یقین دلاتا ہے، لیکن وہ خود نہایت بے قدر انسان ہے. حماز مشاء بنمیم، رو در رو تانے بھی دیتا ہے اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے، چلتا رہتا ہے چغلیوں کے ساتھ. مناع للخیر معتد اثیم، خیر سے روکنے والا ہے، خود حد سے بڑھنے والا ہے، گناہ گار ہے. عتل بعد ذلک زنیم، اجڑ ہے، گوار ہے، اور یہ کہ اس کے بعد بدنام بھی ہے. یہ بھی تھا لوگوں کے اندر مشہور کہ وہ ولد الزنا ہے. ان کان ذا مال و بنین، صرف اس گھمنڈ کی بنیاد پر کہ ہم نے اسے مال بھی دے رکھا ہے، مالدار ہے اور بیٹوں والا ہے. بیٹے تو کیسے کیسے اللہ نے دیے تھے. خالد بن ولید اسی کا بیٹا ہے نا، سیف من سیوف اللہ، ولید بن مغیرہ. ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہے کہتا ہے یہ تو سب پرانی باتیں چلی آ رہی ہیں، ڈھکوسلے ہیں، یہ انہی کے قصے ہیں، پرانی نقلیں ہیں ان کی. سنسبہ علی الخرطوم، ہم اس کی سونڈ پر مہر لگائیں گے. ناک کوئی بہت بڑی ہوگی اس کی نمایاں پھکنا سی ہوگی تو وہ سونڈ کا کہا گیا ہے. سنسبہ علی الخرطوم انا بلوناہم. اب یہ بڑی پیاری ایک تمثیل آ رہی ہے، تمثیل ہے یا واقعہ ہے. ایمان بالآخرہ کے لیے یہ بہت سہل، بہت عمدہ، بہت سلیس اور بہت عام فہم تمثیل ہے. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے انہیں آزمایا ہے. آپ پڑھ چکے ہیں نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو طرح طرح کے امتحان ہوتے ہیں، کسی کو غربت کا امتحان ہے، کسی کو دولت مندی کا امتحان ہے. ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ اصحاب الجنہ ایک باغ والوں کو آزمایا تھا. اذا اقسموا لیصرمنھا مصبحین، جبکہ انہوں نے قسم کھائی کہ صبح صبح ہم اس کا پھل اتار لیں گے. باغ تیار ہے، آموں کا باغ ہے یا جو بھی باغ ہے،
بالکل فصل تیار ہے، بس اب دیر نہیں کرنی ہے، صبح ہی صبح جائیں گے. ولا یستثنون، انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا، پکا ارادہ کر لیا بس جائیں گے. ایک باغ ہے ہمارا، بہرا رہا ہے، پھلوں سے لدا ہوا ہے، ہم نے سارا سامان کر لیا، رسیاں وسیاں سیڑھیاں ویڑیاں جو چاہیے سب فراہم کر لیا، اور صبح صبح جائیں گے. اب ظاہر بات ہے کہ پھر جو غفلت کی وجہ سے ان کے کردار کا ایک نقشہ ہے وہ کیا ہے؟ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، ابھی وہ سوئے ہوئے ہی تھے کہ اس باغ کے اوپر تیرے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا پھر گیا. کوئی بگولا آ گیا، ہوا کا کوئی آ گیا جس میں آگ تھی، فاحترقت، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، وہ سب جل کر راکھ ہو گیا. لیکن وہاں سب کچھ ہو چکا، انہیں پتہ نہیں، یہ اپنے گھروں سے چل رہے ہیں صبح ہی صبح. یہ ہے انسان کا معاملہ کہ کٹ چکا ہوتا ہے، پتا چاک ہو چکا ہوتا ہے، وہ اکڑ رہا ہوتا ہے. ابھی جسم کے اندر کینسر نے جڑیں جما لی ہیں اور اس کی کمر ابھی بھی اکڑی، وہ تو پتہ ہی نہیں کہ کینسر جو ہے جڑیں جما چکا ہے. وہ تو ابھی کبھی ڈائگنوز ہوگا تو کہیں گے کہ ارے یہ تو سب کا پورا جسم میں پھیل چکا ہے. یہ غفلت رہتی ہے انسان میں. وہاں باغ اجڑ چکا، ان کا حال کیا ہے؟ فاصبحت کالصریم، وہ باغ تو ایسا ہو گیا جیسے پھل ول اتر ہی گیا اس کا. فتنادوا مصبحین، اب صبح صبح انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی، پکارا، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، ذرا جلدی سویرے چلو اپنے اس کھیت پر یا اپنے اس باغ پر اگر تم واقعتاً پھل توڑنا چاہتے ہو. فانطلقوا وهم يتخافتون، اب وہ چلے اور آپس میں چپکے چپکے یہ باتیں کر رہے تھے، اللہ يدخلنها اليوم علیکم مسکین، دیکھو آج کوئی مسکین قریب نہ آنے پائے. یہ کون ہوتے بدماش؟ محنت ہم نے کی، باغ کی وہ حفاظت ہم نے کی، ہم نے یہاں پر سارے جو ہے وہ پاپڑ بیلے، اور یہ آ جاتے ہیں کہ صاحب ہمارا بھی کوئی کچھ ہمیں بھی دیجئے، ہمیں بھی دیجئے. یہ ہے اب ان کا کردار کی پستی کا معاملہ. جب آخرت سے دور ہوں گے تو یہ کردار کی پستی آ جائے گی. شاید الگ صبح اسی لیے گئے کسی کو پتہ ہی نہ چلے. لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے. وغدوا علی حرد قادرین، یہ ہے تصویر لفظی، چلے بڑے کرتے ہوئے گویا کہ پوری طرح قادر ہیں، بس اب جائیں گے اور پھل اتار کے لے آئیں گے لپکتے ہوئے. فلما راوها قالوا انا لضالون، جب دیکھا باغ کو کہ ہم تو کوئی بھٹک کر آ گئے، کوئی راستہ بھول گئے، کہاں آ گئے، یہ باغ تو ہمارا نہیں ہے. بل نحن محرومون، نہیں باغ تو وہی ہے، ہم محروم ہو گئے. قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے درمیانی کوئی ان میں سے تھا، کوئی نیک بھی ہوگا جس نے کہا دیکھو میں تم سے کہا نہیں کرتا تھا، تم اپنے رب کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اسے یاد کیوں نہیں کرتے، اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتے. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، ان کا واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہمارا رب پاک ہے، واقعی ہم ہی ظالم تھے. فاقبل بعضهم على بعض يتلاونون، اب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تم نے اصل میں ہمیں زیادہ غافل کیا، تم نے وہ روش اختیار کر لی تھی جسے ہم اور دور چلے گئے اللہ سے اور آخرت کی یاد سے. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، آخر کہا ہائے ہماری شامت، ہم تو واقعتاً سب کے سب ہی اپنے حدود سے تجاوز کرنے والے تھے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، امید ہے ہمارا رب اس سے بہتر ہمیں دے دے گا، اگلے سال پھر جو فصل آئے گی ہم باغ کے اوپر محنت کریں گے وہ دے دے گا. انا الى ربنا راغبون، اب ہم پورے، اب دیکھیے رغبہ الى ربنا راغبون، ہم راغب ہیں اپنے رب کی طرف، اب ہم توجہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں پوری طریقے سے، اب جو سارے حقوق اللہ کو ادا کریں گے. عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، الى کے ساتھ رغبت یہ ہے وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، یہ ہم پہلے پارے میں پڑھائے تھے. لفظ ایک ہے رغبت، الہ کے معنی کچھ اور ہے اور ان کے معنی کچھ اور ہو جائے گا، بالکل برعکس. اب جو اصل جملہ آیا ہے یہ ہے جسے ہم جب کہانیاں پڑھتے تھے کہ یہ کہانی ہے، دس از دی مورل لیسن آف دس اسٹوری. مورل لیسن کیا ہے؟ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اس طرح آتا ہے عذاب، اور یہ تو بڑا چھوٹا سا عذاب ہے. دنیا میں محنتیں ضائع ہو گئی ایک سال کی، اگلے سال توقع ہے کہ شاید دوبارہ توبہ کر لو، رجوع کر لو اور اللہ کا بھی حق ادا کرو، اللہ پوری تمہیں فصل دے دے. آخرت کے عذاب وہ ہے بہت بڑا. ایک دفعہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا، اور پھر واپس لوٹنے کا کوئی امکان نہیں، پھر توبہ کی کوئی شکل نہیں. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہو.